آیت نمبر 166 اور 167 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بربادی کا قیامت کے دن ذکر کیا ہے جو دنیا کی زندگی میں جب تک سانس چل رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لیتے ہیں، سپورٹر سمجھتے ہیں، مددگار سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم مل جائیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، ہمارا مالی پرابلم ختم ہو جائے گا، ہمارا جانی نقصان ختم ہو جائے گا، ہماری تو ٹھاٹھ ہوگی، یہ سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، ان کا بھی اور جن کو یہ لوگ اللہ کے برابر لے جا رہے تھے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی یہ اللہ کے برابر ہے، نبی کا سہارا لے لیں گے۔ بعض فرشتوں کو خدا کہتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنات کو خدا کہتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کو خدا کہتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی انسان کو، پیر کو، بابا کو، فقیر کو خدا کہہ لیتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کسی پتھر کو خدا کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کسی جانور کو خدا کہہ دیتے ہیں۔ میں کوئی جانور کا نام نہیں لے رہا، اگر آپ سمجھ جائیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، میں کوئی جانور کا نام نہیں لیا۔ جانور یعنی پشو کو خدا کہہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی دریا کو خدا کہتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کسی پہاڑ کو خدا کہتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ہوا کو خدا کہتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں دھرتی کو، زمین کو خدا کہتے ہیں، بعض آسمان کو خدا کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ دنیا میں ایسی بھی قومیں گزری ہیں، ہمارے استاد محترم مولانا مفتی نعیم صاحب نے جب پڑھا رہے تھے تو بتلائے تھے، ابھی بھی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کو صحت دے، میرے بہت خاص استاد ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا پڑھاتے وقت دوران درس کہ ایسی بھی قومیں دنیا میں گزری ہیں جنہوں نے شرمگاہ کی پوجا کی، کیڑے اور مکوڑوں کو خدا بنا دیا۔ تو ان آیت میں، آیت نمبر 166 اور 66 میں اللہ نے بتلایا کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، پرانے لوگ کہتے تھے کہ نہ لے زندگی میں کسی کا سہارا، ہمارے والد صاحب اس کو بہت دہراتے تھے، نہ لے زندگی میں کسی کا سہارا، سہارے تیری زندگی چھین لیں گے۔ اور ایک شاعر ہے، ان کا تخلص ہے راہی، وہ بڑا، آپ لوگ اچھے سے سن رہے ہیں تو آپ کو ترنم سے سناتا ہوں، وہ بڑا بہترین شعر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، خود کو کسی کے سامنے رسوا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں۔ اور واقعی میں جب آپ کسی کے سامنے اپنا درد بتاتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ بہت ممکن ہے کہ وہ رو کے آپ کی بات سنے گا اور ہنس کے بولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سامنے آپ اپنا درد بتائیں گے، وہ آپ کے درد کو آپ کی حد تک رکھے گا نہیں، بلکہ وہ درد کو ختم کر دے گا، یہ طاقت ہے اللہ۔ تو اب یہ لوگوں کا حال کیا ہوگا، سنیے اب آیت، اب ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا، تفسیر بھی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے، جب تعلق ختم کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے،
وہ لیڈر لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی نبی بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، جن کو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے جیسے ہے، تو وہ تعلق ختم کر دیں گے قیامت کے دن۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ میں آئے تو تفصیل سے وصول ہو رہی، وہ تعلق ختم کر دیں گے۔ من الذین اتبعوا، من الذین اتبعوا، کن سے؟ ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے چلتے تھے۔ یہ نبی، یہ فرشتے، یہ جن، یہ انسان، یہ ملائکہ، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ پتھر، یہ آسمان، یہ بادل، یہ چونٹی، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ جانور، جن کو بھی اللہ کے برابر سمجھا گیا تھا، وہ کہیں گے اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے نہیں بولے تھے ان کو ہماری پوجا کرو۔ من الذین اتبعوا، اور ورأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اللہ کا عذاب دیکھیں گے سامنے۔ اگر اللہ کا عذاب ہوگا تو کسی مائی کے لال میں یا کوئی ترم خواہ میں دم ہوگا کہ اس کو روک سکے؟ اللہ نے اگر کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا، ابھی دنیا میں بھی کوئی اس کو اچھا نہیں کر سکتا۔ ہماری طاقت تو یہ ہے کہ معمولی کینسر ہو جائے، شوگر ہو جائے تو ہم ہاتھ پیر ڈال دیتے ہیں، بی پی ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے اب اس کا کوئی علاج نہیں، زندگی بھر گولی کھانا۔ یہی بتا رہا اللہ ہم کتنے محتاج ہیں۔ اس کے بعد بھی اکڑ، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب اللہ کا عذاب سامنے دیکھیں گے، اللہ ہم نے نہیں کہا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے تعلقات، ان کے علاقے، ان کی پہچان سب ختم، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو اپنی زبان میں بتلایا تھا نا، آپ قرآن کی زبان میں سنیے۔ سب سے پہلے اگر کسی نبی کو بڑا سمجھے تھے، جیسے عیسائی لوگ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اسی کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برابر، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ میرے پیغمبر، کیا تو نے لوگوں کو بولا تھا کہ تجھ کو اور تمہاری والدہ کو میرے ہوتے ہوئے خدا بنا دو؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میری طاقت ہے میں یہ بات کہہ سکوں، آپ کی ذات پاک ہے، میں نے نہیں کہا تھا۔ فرشتوں کو جنہوں نے خدا بنایا ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، اے اللہ ہم ان سے تعلق ختم کرتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے یہ ہماری پوجا کرتے تھے، ہم ان سے تعلق ختم کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کس کی عبادت کرتے تھے؟ جناتوں کی۔ وہ بھی سن لیجئے، فرشتے کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہمارے دوست ہیں، وہ نہیں ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، وہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور جنات ہی پر ایمان رکھتے تھے۔ نبیوں کی نفی، خدا نہیں ہو سکتے نبی۔ فرشتوں کی نفی، فرشتے بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ جناتوں کی نفی، جنات بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ اگلی بات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھی لوگ عبادت کرتے تھے نا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ یہ جو تم بتوں کو خدا بنا کر بیٹھے ہو، یہ دنیا کی محبت، دنیا کی دوستیوں کی وجہ سے ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، دوستی ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہاں پر کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ 26ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کیا فرمایا کہ اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لے،
اور جس کو بنایا ہے، مان لیجئے کوئی یہ ستون کو کہہ رہا ہے خدا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، یہ ستون کو کہہ رہا ہے کہ یہ خدا ہے، یہ میرا دیوتا ہے، یہ میرا بھگوان ہے، یہ میرا گاڈ ہے، یہ میرا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ یہ آیت میں کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کوئی نہیں ہے جو ایسے کو خدا بنا رہا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک کے اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور جواب دینا تو آگے کی بات ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ابھی وہ دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا سے بھی وہ غافل ہے، سن بھی نہیں سکتا۔ ایک صحابی کو ہدایت مل گئی تھی، صحابی رسول بن گئے، بت پرست تھے، وہ اپنا بت اپنے ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ، ریگستان میں اپنے بت کو رکھ کر گئے، پتھر کا بت تھا، کہیں کام سے گئے، آ کر دیکھے تو وَالثَّعْلَبَةُ يَبُولُ عَلَى رَأْسِهِ، لومڑی اس بت کے اوپر پیشاب کر رہی، سر کے اوپر۔ وہ کہنے لگے ارے یار یہ عجیب بات ہے، یہ تو لومڑی پیشاب کر رہی ہے، اس کو نہیں روک سکا، میری کیا حفاظت کرے گا؟ اللہ نے ہدایت دے دیا۔ اور یہی بات اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے یہ جمع ہوں گے، یہ جن کی عبادت کی جاتی تھی اور جو کرتے تھے، ان کے درمیان میں اللہ دشمنی ڈال دے گا، یہ دشمنی ہوگی، اور وہ انکار کریں گے اللہ ہم نے نہیں بولے تھے ان کو ہماری عبادت کرو، یہ خود کر رہے تھے۔ اور ایک آیت اور سن لیجئے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ٹی وی پر آپ کو ایسے بہت سے منافق قسم کے مسلمان دکھ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، دوغلے، جو اللہ کے خلاف جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کے آقاؤں کو راضی کر سکیں، اور چھوڑنے کے پیچھے یہ تصور ہوتا ہے کہ ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ کام موجب عزت ہوگا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں آگے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اللہ فرماتے ہیں آگے، ہونا یہ چاہیے تھا اللہ یوں کہتے ہیں لا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا رہا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ظالم ہو، مالدار ہو، خدا ہو، بادشاہ ہو، سیاستداں ہو، کوئی بھی ہو، اس نیت سے یہ جا رہا ہے تاکہ میری عزت بڑھ جائے گی، جا رہا ہے اس کے پاس کھڑے رہ کے سیلفی لے رہا اس کے بازو، بینر پہ فوٹو لگا دے رہا میرا اس سے تعلق ہے۔ اور تصور کیا بات کرتا قرآن، تصور یہ ہے کہ میری عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا لا، بلکہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، قیامت کے دن یہ ان کی عبادت کا، اپنے تعلق کا انکار کریں گے، بلکہ مخالف ہوں گے، ویکونون علیہم ضدا، ضدا مخالف ہوں گے۔ اللہ ہم نے نہیں بولے تھے ان کو، یہ خود آئے ہمارے پیچھے۔ ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، 2-3 ہفتے پہلے پوچھا تھا دوبارہ، ابو جہل تخت و تاج پر بیٹھا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، سینے پر چٹان رکھ دی گئی، خدا کے، قرآن کے، اللہ کے نبی کے مطابق بتائیے عزت والا دونوں میں کون ہے؟ بولو، حضرت بلال ہے۔ یہ چیز اللہ کے پاس معنی نہیں رکھتی۔ ہاں، یہ پھٹی چٹائی، یہ مٹی کے برتن، نادان حقارت سے کیا دیکھتا ہے؟ یہ پھٹی چٹائی، یہ مٹی کے برتن، نادان حقارت سے کیا دیکھتا ہے؟ غریبی پیغمبر کے گھر سے شروع ہوئی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے پاس یہ معیار نہیں ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا، دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ
اور ہدایت یافتہ، یہ دونوں میں فرق ہے۔ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ ہوتا ہے، گاڑی بنگلے والا ہے، اس کو سمجھتے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہے۔ نہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہ ہو۔ اور ایسے لوگوں کے پیچھے بھلے ہی وہ ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن مالدار ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں نا، لوگ ہمارا اور آپ کا جو ساتھ دیتے ہیں نا، وہ مجبور دیکھ کر نہیں دیتے، مضبوط دیکھ کر دیتے ہیں۔ لوگ جو ساتھ دیتے ہیں مجبور دیکھ کر نہیں دیتے، مضبوط دیکھ کر دیتے ہیں۔ آپ اگر اپنی مجبوری بتائیں گے، لوگ سنیں گے درد سے، لیکن پیچھے جا کر کہیں گے یار کہاں اس کے جھنجٹ میں پڑتے، بڑا پریشان انسان ہے وہ۔ پریشانیاں ہماری ہم سے نہ پوچھو، ملے گا جو ہم سے وہ پریشان ہوگا، اتنے پریشان ہیں ہم۔ لوگ ساتھ نہیں دیتے اس سے۔ تو اللہ اس کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ وہ وقت کو دیکھ سکیں گے قیامت کے دن کہ جب یہ ظالم لوگ، یہ جابر لوگ، یہ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑے کہنے والے لوگ جب ہمارے روبرو قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ یرجع بعضهم الى بعض القول، یہ ایک دوسرے کے اوپر باتیں مار رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، وہ لوگ جو ان مالداروں کے، طاقتور لوگوں کے، سیاست دانوں کے، ظالموں اور جابروں کے پیچھے چلتے تھے، لیکن تھے چھوٹے، یہ چھوٹے لوگ ان بڑے لوگوں کو کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے، ہم مومن ہوتے۔ وہ بھی کیا خاموش رہنے والے ہیں؟ یہ بھی بھٹکے ہوئے جو پیچھے چل رہے تھے، اور جن کے پیچھے چلا جا رہا تھا یہ بھی بھٹکے ہوئے۔ وہ کہیں گے قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بل انتم مجرمون بل كنتم مجرمين۔ وہ کہیں گے، بڑے لوگ دنیا کے اعتبار سے جو تھے، سردار تھے، وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے کہا تھا تم کو، ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے روکا تھا تم کو؟ نہیں، تم خود بھٹکے ہوئے تھے۔ واقعی بالکل صحیح بات ہے۔ آج دیکھو نا، کوئی ظالم انسان ہے، طاقتور ہے، لوگ اپنی طاقت بڑھ جانا بول کے، وہ اگر اس کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو لوگ اس کے ساتھ دیتے ہیں، اور وہ اس نے جو بھی بولا، وہ کہہ رہا ہے بیل گابن ہے تو یہ کہہ رہا ہاں بھائی 9واں مہینہ ہے، مرغے نے انڈا دیا، ہاں دیا ہوگا، ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ دونوں کا حشر اللہ بتلا رہا ہے قیامت کے دن۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا۔ وہ لوگ کہیں گے جو کمزور تھے، طاقتور لوگوں سے، بڑے لوگوں سے، کہ تم لوگ دن رات سیاست کرتے تھے، مکاریاں کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، اور تمہاری چالوں کی وجہ سے ہی تم نے اذ تأمروننا، تم نے ہم کو حکم دیا تھا ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے خلاف کام کریں، ونجعل له اندادا، اور اللہ کے ہوتے ہوئے اوروں کو خدا بنا دے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اب دونوں کو پشیمانی ہوگی اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد۔ پھر کیا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے جو وہ کام کیا کرتے تھے اس کا۔ اب ایک بچ گیا بس، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ سب ہو گئے، انبیاء بھی ہو گئے، فرشتے بھی ہو گئے، جنات کا بھی آپ نے سن لیا، دنیاوی اعتبار سے ظالم اور طاقتور لوگوں کا بھی سن لیا۔ اب ایک بچ گیا، کون ہے؟ شیطان۔ اس کے پیچھے تو میرے جیسے لوگ بھی چلتے ہیں، آپ کے جیسے لوگ بھی چلتے ہیں۔ روزانہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، وہ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے محاسبہ کر لو۔ محاسبہ سمجھتے ہیں حساب لگا لینا، محاسبہ بولتے ہیں آج ابھی آپ اس کی عادت ڈالو، کل سے آپ کے گناہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ غور سے سنیے،
محاسبہ بولتے ہیں سونے سے پہلے آپ آنکھ بند کر کے خالی سوچیں کہ آج میں صبح میں جب اٹھا تھا تو اس وقت سے لے کے اب تک کے میں نے کتنے ایسے کام کیے ہیں جس سے اللہ میرا خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور کتنے ایسے کام کیے جس سے شیطان خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ یہ محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ جب حساب نہیں ہے نا تو اس لیے بے حساب گناہ چل رہے، جب حساب آ جائے گا تو گناہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر انسان کل سے ڈیرنگ نہیں کرے گا۔ اور آپ جب اس پر بہت سے لوگ ہم میں سے اگر یہ چیز کر لینا، بڑا دل توڑنے والا جملہ کہہ رہا ہوں اور دل ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے محاسبے کے بعد کہ آج امت کا اکثر طبقہ گناہ کرتے کرتے سو رہا ہے اور گناہ کرتے کرتے اٹھ رہا ہے۔ نہیں کچھ تو کم سے کم عشاء چھوڑ کے سوتے ہیں، فجر چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں، یہ بھی کم سے کم نہیں ہے، معاف کرنا میں نے جملہ صحیح نہیں کہا، زیادہ سے زیادہ ہے۔ نماز چھوڑنا کم سے کم نہیں ہو سکتا نا، صحیح جملہ نہیں نکلا ہوگا، غلط جملہ ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ چھوڑ کے ہم سو رہے ہیں اور وہ چھوڑ کے اٹھ رہے ہیں۔ اب تو پہلے ایک بات چلتی تھی نا، آپ کو معلوم ہوگا، پہلے یہ بات چلتی تھی لوگ فجر میں اٹھ رہے نہیں، اب یہ بات چل رہی کہ فجر کے وقت لوگ سو رہے ہیں، رات بھر جاگ کے فجر کے وقت لوگ سو رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے کام کیے تھے، اب اس کی بات 13ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ کہ جب فیصلے ہو جائیں گے قیامت کے دن تو شیطان کہے گا اے لوگو، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ حق تھا، اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا، میں نے وہ وعدہ خلافی کر دی، میرا وعدہ غلط تھا۔ میرا اختیار کیا تھا؟ شیطان کہہ رہا ہے میرا اختیار کسی کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ کسی کو ہاتھ پکڑ کے گناہ کرواؤں، میرا اختیار جو اللہ نے مجھے دیا تھا وہ صرف اتنا تھا کہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈالوں، خیال ڈالوں۔ میرے خیال ڈالنے کے بعد اس گناہ کو کرنے والے تم خود تھے۔ میں نے خیال ڈالا سردی میں کہاں جا رہا نماز کو، تم نے چھوڑ دیے۔ میں نے خیال ڈالا کہاں ایمانداری سے کام کر رہا، تم نے رشوت لیے، سود لیے۔ میں نے خیال ڈالا کہاں سچ بول رہا تو تم نے عیب چھپا کر اپنا مال بیچ دیے۔ میں نے خیال ڈالا کہ ابھی کہاں سیٹ دیکھ رہا اور کون سا CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے تو تم کام چھوڑ کر سو گئے۔ فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کیے۔ ما فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو کہو۔ اب اللہ کے سامنے تم بھی ہو میں بھی ہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ آج تم میری مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مجال ہے اللہ کے سامنے پرندہ بھی پر مار دے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یہ جو دنیا میں منہ چلا رہے ہیں، یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دو، آج ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ مجھے گھمنڈ تھا اپنے بولنے پر، میں تو ایسا بولتا ہوں کہ اچھے اچھے لوگوں کو منا لیتا ہوں، آج اللہ نے میرے منہ پر مہر لگا دیا۔ میرا ہاتھ بتا رہا ہے میں نے کیا ظلم کیا، میرا پیر بتلا رہا ہے میں نے کیا ظلم کیا، کیا غلط کیا، کیا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیا۔ آج سب کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے اب اگلی آیت کا ترجمہ سنیے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جو لوگ پیچھے چلتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلتے تھے،
پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اگر اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو ہم بھی ان کے جن کے پیچھے چل کے ہم یہاں پر قیامت میں آئے ہیں، دنیا میں اللہ دوبارہ ہم کو بھیج دے، ہم ان کو بتائیں گے، ہم بھی ان کا تعلق توڑ دیں گے، ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ ویسے ہی ہم ان سے اپنا تعلق توڑ دیں گے جیسے آج قیامت کے دن ان بڑے لوگوں نے، سیاستدانوں نے، لیڈروں نے، ظالموں نے، جابروں نے، یا جو بھی اور بھی تھے اچھے لوگوں کی بھی جو لوگوں نے پیروی کی ہے، جیسے انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، یہ لوگوں نے تعلق توڑ دیے ہیں۔ اے اللہ، اب یہ جتنے ظالموں کے پیچھے ہم چل کے آئے ہیں، یہ پتھروں کو خدا بولا، دریا کو خدا بولا، ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ہم ان سے تعلق ختم کر دیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ اتنے خراب لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلتے ہیں، اگر ان کو اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دے تو پھر یہ وہی کام کریں گے جو کر کے آئے ہیں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، کتنا بھی کر لو یہ پھر وہی کریں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح پر دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرماتے جب ان کو ہم اعمال ان کے اوپر پیش کریں گے تو وہ دھول مٹی کی طرح ہوں گے، بس هَبَاءً مَنْثُورًا، اڑتی ہوئی دھول جیسے ہوتی ہے ایسے ان کے اعمال ہوں گے۔ دوسرا اگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہا ہے مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال ایسے ہو جائیں گے جیسے آندھی والے دن راکھ جو ہوتی ہے، آگ آپ نے جلا دی، بچی ہوئی راکھ ہے تو آندھی کے دن دیکھنا وہ راکھ کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، تیز ہوا اس کو اڑا کر ختم کر دیتی ہے، ایسے ان کے اعمال ہوں گے۔ اور تیسرا اگزامپل اللہ تعالیٰ 18ویں پارے میں دیتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ سراب کہتے ہیں ریگستان میں سخت دھوپ پڑ رہی ہے، دور سے دیکھنے والے کو پانی نظر آتا ہے۔ آج بھی آپ ڈامر کے روڈ پر جائیں، سیمنٹ کے روڈ پر جائیں، ہائی وے پر ہو، دور آپ دیکھیں تیز دھوپ پڑتی ہے تو پانی نظر آتا ہے، لیکن جب آپ کی گاڑی وہاں پر پہنچتی ہے کوئی پانی نہیں ہوتا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں سراب، شراب نہیں، سین سے سراب۔ کافروں کے اعمال کو اللہ ایسے ہی فرما رہا ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں، قیامت کے دن جب یہ قریب جائیں گے کچھ بھی نہیں رہے گا اللہ کے پاس۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو نکلیں گے نہیں، وہاں سے جہنم سے نکلیں گے نہیں، ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں ہوں گے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔